वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, आजकल कोई भी चीज़ अगर आपकी पॉकेट से ज़्यादा बड़ी हो तो आप बस उसको देख के आहें भर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास वो जो परचेजिंग पावर पहले थी वो नहीं थी। यानी किसी भी चीज़ की अगर आप प्राइस कंपेयर करते हैं तो 3 माह पहले, 6 माह कबल, बल्कि साल पहले एक बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो था। बट येस, दिस हैज़ बीन अ टफ ईयर। तो जो एक पुरानी हमारे यहाँ रिवायत है, अगर आपको याद हो 80s 90s में भी जब कैश फ्लो एक बहुत ही मुख्तलिफ सिचुएशन होती थी, तो वी हैव सीन कि कई शॉपकीपर्स की एक रिलेशनशिप थी अपने ख़रीदार के साथ, और कई दफ़ा आपको ये सहूलत मैसर होती थी कि आप एक छोटा सा कार्ड बनवा लीजिए और वो चीज़ किस्तों पे ख़रीद लीजिए। यानी आपको यकमुश्त उसकी अदायगी करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आपकी पॉकेट मनी अलाउ करे आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में उसकी आप रकम अदा कर दें। यही कॉन्सेप्ट अब हम फिनटेक में देखते हैं, बाय नाउ पे लेटर, कि अगर आपकी ज़रूरत इस वक्त की, आपको एक एयर कंडीशनर की ज़रूरत है, आपको फ्रिज की ज़रूरत है, मोबाइल की ज़रूरत है, और वो आपकी पॉकेट की दस्तरस से बियॉन्ड है, तो फिर यकीनन आपको ये सहूलत मिल सकती है। सो वी हैव दिस कॉन्सेप्ट एंड वी हैव द फाउंडर ऑफ इट। ये 1-1.5 साल से ये फिनटेक ऑपरेट कर रही है बाय द नेम ऑफ किस बाजार। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ लखानी, हु इज द को फाउंडर ऑफ किस बाजार। आइए उनसे जानते हैं कि व्हाट हैव बीन द इनसाइट्स इन प्रैक्टिस। अस्सलाम वालेकुम आरिफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी कंज्यूमर्स, आई बिलीव दे वुड बी रादर ओपन, बिकॉज दिस इज नॉट अ फिनोमिनली न्यू कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ ये इन प्रैक्टिस रहा है। बट व्हेन यू ऐड फिनटेक टू इट, मैंने बाहर देखा है कि आपको किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। एक दफ़ा आप इस अंडरस्टैंडिंग में चले जाएं तो हर महीने या जो भी आपकी पेमेंट स्केड्यूल है उसके मुताबिक आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से खुद ही पैसे डिडक्ट होते हैं। क्या आपने भी यही किया है? थैंक यू फॉर हैविंग मी टू स्टार्ट विद, कि हमारा मैसेज आवाम को पहुंच सके। बिल्कुल कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। हर कोने पे एक किस्तों वाली दुकान आज भी कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, छोटे छोटे गाँव में मौजूद है। हमें और उनमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क यह है कि हम भी वी वर वन ऑफ देम फॉर 30 years. We started this in the early 80s. But with time we realized कि हर आदमी उन दुकानों पर नहीं जा सकता। उसका रीजन ये कि वो दुकानें, जैसे आपने कहा, आपके ताल्लुकात होने जरूरी हैं टू गेट समथिंग फ्रॉम देम। अगर आपके ताल्लुकात नहीं है तो जो आपको टर्म्स मिलेंगे वो किसी और को नहीं मिलेंगे। दूसरी बात है कि वो रेगुलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये कि उस आदमी के ऊपर है कि वो आपको देखकर क्या चार्ज कर रहा है, क्या प्रोडक्ट दे रहा है, वो प्रोडक्ट नया है, पुराना है, वो सब चीजें आर क्वेश्चनेबल। तो इस आइडिया के साथ किस बाजार स्टार्ट हुआ। आपका पार्ट, दूसरा पार्ट ये था क्वेश्चन का कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ऊपर से किस्तें बाहर वाले मुल्कों में हो जाती है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स हैं। सिर्फ 20% पाकिस्तानी ने बैंक की शक्ल देखी है आज तक, तो बाकी 80% का क्या कसूर है। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम उस 80% के लिए हैं। ना आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, ना डेबिट कार्ड चाहिए, ना बैंक अकाउंट चाहिए। वी आर लुकिंग फॉर एक शरीफ आदमी, और वो शरीफ आदमी अगर 2 और लोगों की शख्सी जमानत कर सके तो हमारे लिए वो एक ट्रिपल ए क्लाइंट है। तो मुझे ये बताइए कि जो भी पेमेंट स्केड्यूल डिसाइड होता है, जो भी किस्तें डिसाइड होती हैं, उसमें क्या आपका बंदा उनके घर से या जहाँ पे भी वो नॉमिनेट करे वहाँ से जाके अदायगी के पैसे खुद लेके उसको कलेक्ट करते हैं, या एक्सपेक्टेड होता है कि ये खरीदार आपके पॉइंट पे आके खुद पैसे जमा कराए? गुड क्वेश्चन। पीछे चलते हैं। पहले तो ये कि जो चीजें डिसाइड होती है वो हमारी वेबसाइट पे लिखी हुई है। इसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे किस बाजार पे, तो आपको नजर आएगा कि ये पहली पेमेंट है, ये मंथली पेमेंट है, और उसका टोटल ये बनता है 12 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर। अच्छा, अब हमने जब ये काम स्टार्ट किया था तो कॉन्सेप्ट यही था कि दुकान होनी चाहिए, लोग आके दुकानों में देंगे। फिर हमने लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया कि भाई जब आप पैसे लेकर आते हो तो आपके लूटने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं, तो आप इसको डिजिटली क्यों नहीं पे करते हैं। डिजिटल का मतलब ये है कि आप किसी भी हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दो, आप इजी पैसा, जायज कैश किसी भी वॉलेट के थ्रू कर दो। पिछले महीने का मैं आपसे कह सकता हूँ कि हमारी रिकवरी थी तकरीबन 6 करोड़ रुपए, जिसमें 4 करोड़ 50 लाख डिजिटली आया है। और ये डिजिटली आ रहा है 66% मोर देन एब्सोल्युटली, और वो डिजिटली आ रहा है फ्रॉम अ कॉमन पाकिस्तानी, मेजॉरिटी ऑफ व्हिच डोंट हैव अ बैंक अकाउंट। कैन आई आस्क यू, अगर इफ आई प्रोब इट फर्दर, कि व्हाट इज द साइज ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस, यानी अगर एक एवरेज पे आप देखें तो कितना पैसा माइक्रो क्रेडिट के लाएगा ये? इट इज अ फॉर्म ऑफ माइक्रो फाइनेंस, बट अनफॉर्चुनेटली किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक या माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ने कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम्स को अवेलेबल नहीं किया। यानी आज अगर आप किसी भी बैंक में जाएंगे, किसी माइक्रो इंस्टीट्यूशन में जाएंगे और कहेंगे मुझे एक फ्रिज लेना है, तो वो कहेंगे बिल्कुल अपना सोना दे और उसके सामने फ्रिज ले लें।
اب وہ بندہ کہہ رہا ہے یار مجھے ٹھنڈا پانی پینا ہے, اس کے لیے میں اپنا سونا گھر سے لاؤں, اور سونا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا میں. تو سائز آف دا ڈیل, ایوریج سائز ہماری ہے تقریباً 50,000 روپے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آج ایک بیسک اسمارٹ فون جو ہے وہ 40,000 روپے کا ہے. نہیں, میں قسط کی آپ کا سائز پوچھنا چاہ رہی ہوں. بالکل, ایوریج قسط ہے 3 سے 4,000 روپے. اچھا, 3 سے 4,000 روپے. اور اگر ہم گزشتہ صرف آپ نے کہا کہ کتنے عرصے میں یہ 4 کروڑ کی آپ کی ایک سال کے اندر آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, 4 کروڑ تو انسٹالمنٹ, جی بالکل, 1.5 سال میں 6 کروڑ کی ہماری انسٹالمنٹ ریکوری ہے اور منتھلی بیسس. مجھے ایک اور چیز بتائیے گا عارف کہ یہ جو پروڈکٹس اویلیبل ہیں کس بازار میں, یہ سارے برانڈ نیو پروڈکٹس ہیں یا یہ پری لو پروڈکٹس بھی ہیں؟ بالکل بالکل, واضح سوال ہے. سو ایوری تھنگ ان کس بازار کمز ڈائریکٹلی فرام دا مینوفیکچرر. یعنی ہمارے وینڈرس کون ہیں؟ ہمارے وینڈرس سارے بڑے برانڈز ہیں. I don't know if I'm allowed to give the names on the channel, but نہیں, آپ اپلائنسز سے لے کے مختلف اور چیزیں اس پہ آفر کر رہے ہیں. بالکل. ادر دین ایک پروڈکٹ, کمپیوٹرز جو ہم دیتے ہیں وہ ریفربش کمپیوٹر دیتے ہیں. اچھا, کیونکہ نیا کمپیوٹر 1 لاکھ روپے کا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو 1 لاکھ کا افورڈ کر سکتے ہیں؟ یوز کمپیوٹر ایک ہماری ڈیل ہے 1,000 روپے ماہانہ 12 مہینے کے لیے. تو 1,000 روپے کے اندر ایک آدمی اپنے گھر ایک لیپ ٹاپ لے جاتا ہے. تو لیپ ٹاپس اور پی سی آر دی اونلی تھنگ جو ہم ریفربش بیچتے ہیں, باقی سب کچھ از نیو ڈائریکٹلی فرام دا مینوفیکچرر. سو ناؤ دا ادر کوشچن وڈ بی کہ جو نئی چیز ہے وہ تو یقیناً کمپنی کی وارنٹی یا گارنٹی میں ہوگی. جو پری لو چیزیں ہیں, ریفربشڈ آپ کے جو لیپ ٹاپس ہیں, اس کی کیا گارنٹی ہوتی ہے؟ اس کی سو وی آر پرابلی دی اونلی ون جو اپنے پروڈکٹس پہ وہ 1 سال کی گارنٹی دیتے ہیں. اچھا, وہ ہمیں دینا ضروری ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم آپ کو 1 سال کی انسٹالمنٹ سے دے رہے ہیں. ویسے تو ہم ازیوم کریں گے کسی سے خراب نہیں ہوگی, بٹ لیٹ سے اگر یہ خراب ہو جاتی ہے تو ہم اپنی قسطیں نہیں دیں گے آپ. تو اس لیے ضروری ہے کہ وین وی سیل ٹو یو اٹ کمز ود وارنٹی از ویل. سو یو ہیو اے کمپریہنسو وارنٹی فار دیٹ 1 year فار دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ. بٹ لیٹ سے اف اٹس اے فریج دیر از اے 5 year وارنٹی. اف اٹس موٹر بائک, جو بھی موٹر بائک کی وارنٹی ہے وہ ہے. اگر ایک فون کی 2 سال کی وارنٹی ہے, تو آل دوز وارنٹیز آر ان پلیس جو کسی اور جگہ سے بھی آپ کو ملے گی. اچھا, ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ. میں نے باہر دیکھا ہے کہ آپ تو بڑے اپلائنسز اور چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ یقیناً ایک پاکستانی کی ضرورت ہے, آپ کی دسترس سے باہر ہے, جس میں واٹر کولرز ہیں, ایئر کنڈیشنرز ہیں, فریجز ہیں, استری ہے, مائکرو ویو ہے, ایٹسٹرا. لیکن فرنیچر بھی ہوتا ہے, یعنی کئی لوگ فرنیچر بھی قسطوں پہ لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ باہر تو کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی مہنگا کاسمیٹک ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی پرسنل یوز کی ہے, ریزر ہے, ٹرمر ہے, وہ بھی قسطوں پہ ملتا ہے. کیا آپ بھی یہ چیزیں آفر کرتے ہیں؟ اچھا, تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم 80% پاکستانی کو دیکھ رہے ہیں. اب اس کی گھر کی جو نیڈ ہے وہ ہم آفر کر رہے ہیں. آج سے 4 مہینے پہلے میں ایک شو پہ تھا اور وہاں پر کالز لی جا رہی تھی, اور وہاں پہ ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ, یہ لاکھوں روپے کی چیزیں بیچ رہے ہیں, میرے گھر میں پنکھا نہیں ہے, آپ پنکھا کیوں نہیں دیتے؟ 3 مہینے پہلے ہم نے پنکھے دینا اسٹارٹ کیا. لاسٹ منتھ پنکھا واز دا سیکنڈ بگیسٹ کیٹیگری آف سیلز. 1,000 روپے ماہانہ پہ ایک آدمی ایک انرجی سے پنکھا لے رہا ہے, جس سے اس کی 700 روپے کی سیونگ ہو رہی ہے الیکٹریسٹی بل کی. تو یہ چیزیں انسٹالمنٹ نہیں ملا کرتی ہیں. اچھا, اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں, آئی وانٹ ٹو لیٹ مائی ویورز نو کہ کس بازار از اے شریعہ کمپلائنٹ کمپنی. سو آف کورس آپ کو اگر یہ وہ جو ایک لوگوں کے ذہن میں آتا ہے انٹرسٹ اینڈ سود سے ریلیٹڈ, تو دیٹس سم تھنگ دیٹ کین بی گیون اوے. لیکن عارف, پروفٹ آپ کا ہر سیل کے اوپر یا ہر قسط کے اوپر کتنا ہوتا ہے, اور کیا اس سے خاطر خواہ بہت زیادہ جمپ نظر آتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ایک 10,000 کی چیز ہے تو ایونچولی جب میں اس کی ساری قسطیں جمع کرتی ہوں تو کیا آپ 12,000 روپے کما رہے ہیں, 15,000 روپے کما رہے ہیں؟ واٹ از دا سینیریو؟ ساتھ تک جو ہم کرتے ہیں اس سے مسالمہ کہا جاتا ہے, جو ایک شریعہ کمپلائنٹ وے ہے چیزیں کرنے کا. اور جب آپ آگے بینک آف فلاح والی بات پہ آئیں گی تو میں آپ کو اس میں بتا سکوں کہ وہ چیز بھی از کمنگ تھرو اے شریعہ کمپلائنٹ وے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 مارجنز ہیں. ایک مارجن ہمارے پاس ہے جو ہم وینڈر سے لے رہے ہیں سامان. فار ایگزامپل, اگر آج آپ ایک فریج لیتے ہیں شاید آپ کو وہ 80,000 کا پڑتا ہے, ہمیں شاید وہ 75,000 یا 70,000 کا پڑتا ہے. اور ایک ہمارا اس پہ ٹائم ویلیو آف منی ہے کہ آپ 12 مہینے پے کر رہے ہیں تو اس کی ایڈیشنل کاسٹ ہے. اوور ٹائم ہم یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ جو سیکنڈ والا پارٹ ہے اس کو ریڈیوس کریں اور پیچھے وینڈرس کو ہم اور پش کر کے ان سے اور مارجن لیں, بیکاز دا والیومز آر گوئنگ اپ. جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو جس طرح قسطوں کی دکانیں ہوتی ہیں, ہم 25 یونٹ بیچا کرتے تھے. پچھلے مہینے ہم نے 1,500 بیچا تھا, یہ مہینے ہم 2,000 بیچیں گے. تو جب ہماری کوانٹم بڑھ رہا ہے تو ہم ان سے زیادہ بڑا ڈسکاؤنٹ بھی لے سکتے ہیں. سو دا ایکسٹرا پرائز دیٹ وی چارج ڈیپینڈز آن دا پروڈکٹ اینڈ ہاؤ مچ آر وی گیٹنگ ایٹ دا بیک. ایک بات, بٹ اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ وی بینگ NBFC نان بینکنگ فائنینشیل کارپوریشن,
ہم رستے سے سامان اٹھا کے آپ کو نہیں دے سکتے. We have to buy it either from an importer or a manufacturer which is properly sales tax paid اور اس میں سب کچھ لیگل ہے تاکہ آپ کا ایکو سسٹم بالکل کلیئر رہے, بالکل کلیئر ہے. آپ کی لاجسٹکس, آپ کی سپلائی چین ہیز ٹو بی ابو دا لائن, یعنی کوئی اس کے اندر ہڈن پاسز نہیں ہو سکتے. لیکن عارف مجھے بتائیں کہ جس طرح دنیا بھر میں اگر آپ کوئی پروڈکٹ قسطوں پہ لیتے ہیں, سو دیر از آلویز این آپشن آف بلون پیمنٹس اور پیئنگ اٹ آف ارلی. کیا ایک شخص اگر آج میرے پاس بونس آ جائے اور میری ماہانہ قسط 1000 روپے بن رہی تھی بٹ آئی سڈنلی ہیو 5000 روپیز ٹو اسپیئر, کیا میں آپ کو 5000 روپے دے کے یہ ارینجمنٹ جلدی ختم کر سکتی ہوں؟ 100%. مسامہ کا بیسٹ فائدہ یہ انسٹیڈ آف اجارہ اور انسٹیڈ آف مشارکہ کہ اس میں آپ کسی وقت بھی بلون پیمنٹ کر کے ایک ڈسکاؤنٹ لے کے آپ پے آف کر سکتے ہیں. اچھا, اور آپ کہہ رہی ہیں جن کو بونس مل جائے, ہمارے ملک میں بونس والے کم لوگ ہیں. ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو حالات سے ستائے ہوئے, کمیٹی بالکل آتی ہے, کمیٹی بھی آتی ہے, مگر حالات بھی چینج ہوتے ہیں انسان کے. تو لوگ کبھی کبھی آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں اب ہم اس کو نہیں کر سکتے, ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ 12 مہینے کو ہم 3 مہینے پہ لے جائیں اور اس کو ختم کر دیں ہم. تو وی گیو اے سائزبل اماؤنٹ بیک. So every branch of ours, which is 10 in Karachi, has the ability to calculate there and then کہ یار اگر ابھی آپ 3 مہینے پے کر دیں گے تو آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اور 3 مہینے کم کرنے کے بعد آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں, یا تو آپ اس کو فلی پے آف کر دیں یا آپ ٹائم ایڈوانٹیج لے لیں کہ یعنی آپ کی قسط جو بھی ریگولر چل رہی ہے وہ اسی طرح چلتی رہے لیکن قسطیں کم ہو جائیں. آپ نے 20 قسطیں دینی تھی, اب آپ کو 10 قسطیں دینی ہے. دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو اماؤنٹ ہے قسط کی اس کو کم کر دیا جائے. یعنی مثال کے طور پہ آپ نے بلون پیمنٹ کی, پہلے آپ کی 1000 روپے کی قسط بنتی تھی, وہ شاید 600 روپے 500 روپے ہو جائے. مائی لاسٹ کوشچن ٹو یو, جو لوگ ڈیفالٹ انفارچونیٹلی کر جائیں, یعنی سوچا تھا کہ جی میں ہر مہینے 1000 روپے نکال سکتی ہوں بٹ سم تھنگ ہیپنڈ آئی کانٹ, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اور اس کو ایڈجسٹ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا, تو 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ کیس بائی کیس اٹس ریویوڈ, ویڈیو کی ایکسٹینشن اس پر نہ پے کریں, 2 مہینے بعد پے کر دیں. پھر کچھ کرونک ڈیفالٹرز بھی ہوتے ہیں, دس از پارٹ آف ایوری سوسائٹی, صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, دنیا بھر میں ہوتا ہے. تو بیکاز اگین ہم ایک NBFC ہے, ایک سائیکل ہے جس کو کریڈٹ بیورو کہا جاتا ہے, تو وہ پھر وہاں رپورٹ ہوتے ہیں. ہمارا اینڈ وہاں ہوتا ہے کہ ہم اس کو رپورٹ کر دیتے ہیں, جس کا مطلب یہ کہ اب اس کے بعد وہ کہیں اور سے ہمیں سیٹل کے بجائے چیزیں نہیں لے سکتے. صحیح. سو دیٹ ان اے وے وہ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر کوشچن مارک آ جاتا ہے. دیٹس دا میکس یو ڈو. لیکن امید یہی ہے, مجھے آپ کی اچھی لائن یہ لگی, اینڈ آئی تھنک جو لوگ مارکیٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ کریڈٹ کارڈ کی جب شروعات ہوئی تھی تب اس کی بیسس بھی یہی تھی کہ ہر آدمی شریف ہے, پیپل وانٹ ٹو پے اینڈ دے ہیو گڈ ایتھیکل ویلیوز, اٹ از جسٹ دیٹ دے ڈونٹ ہیو دیز آپشنز اویلیبل. کیونکہ ہمارا خرافاتی دماغ اکثر سوچتا ہے کہ بھئی کسی نے لے لیا, ڈیفالٹ کر گیا تو کیا ہی کر لیں گے, لیکن جو انڈر لائن اس کی بلیف ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹ از وٹ دی اکانومی آف کمپیشن آلسو ٹیلز یو کہ ہر آدمی اچھا ہے اگر آپ اس کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں, وہ اس معاہدے کی پاسداری کرتا ہے. بہت شکریہ عارف فار بینگ ہیئر, اینڈ ونس اگین ڈو چیک اٹ آؤٹ. اگر آپ کی کوئی چیز آپ کی دسترس سے باہر ہے, ہو سکتا ہے کہ اس بازار پہ اویلیبل ہو, اینڈ دین یو کین اویل دس اپرچونٹی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک.